سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، الف لیلہ کی داستانوں میں دوسری داستان کا آج دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ اگلے روز شام کو حسب معمول لکڑہارا ہند باد پھر آیا اور کھانے کے بعد سند باد نے اپنے دوسرے سفر کی داستان سنانی شروع کی۔ مجھے سفر سے آئے ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ میری طبیعت بغداد سے پھر اچاٹ ہوئی اور میں سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میری سفر کی روانگی کی شہرت ہوئی تو خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور فرمایا کہ پچھلے سفر سے واپسی پر جو خط اور تحائف لائے تھے اب ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، اس لیے تم جب روانہ ہونے لگو تو ہم سے چند تحائف اور اس خط کا جواب لیتے جانا۔ سامان سفر مکمل کر کے میں خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ خلیفہ نے ایک خط اور بہت سے تحائف مجھے دیے کہ تم جب اس جزیرے پر پہنچو تو یہ وہاں کے بادشاہ کو دے دینا۔ میں سب سامان لے کر بصرہ پہنچا اور وہاں سے جہاز میں سوار ہو کر شہر با شہر کاروبار کرتا ہوا اس جزیرے میں پہنچا جہاں کے بادشاہ کو تحائف پہنچانے تھے۔ اس جزیرے میں اتر کر بادشاہ کے پاس گیا اور خلیفہ کا خط اور تحائف پیش کر دیے۔ بادشاہ نے مجھے بہت انعام و اکرام دیا۔ اس کے بعد میں چین کے سفر پر روانہ ہو گیا اور طویل مدت تک سفر کر کے بخیر و عافیت چین پہنچ گیا، لیکن ابھی جہاز لنگر انداز نہیں ہونے پایا تھا کہ کپتان سر پیٹنے لگا۔ ہم نے پوچھا کہ ساحل موجود ہے، پھر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کپتان بولا کہ ہم اس وقت بدقسمتی سے ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں مد و جزر ہے اور جہاز خود بخود گہرے سمندر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ساحل چین نہیں ہے بلکہ ہم راستہ بھول کر اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک اقلم الملک کے قریب ہے۔ ہمارا جہاز پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر میں ایک طوفان سے اٹھتا ہوا معلوم ہوا اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے آ رہی ہے۔ قریب آ کر مچھلی نے جہاز کو ٹکر ماری اور جہاز پاش پاش ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں میں سے کون زندہ بچا اور کون ہلاک ہوا۔ میں غوطے کھاتا ہوا ایک شکستہ تختے پر بیٹھ گیا۔ سمندر کی موجوں نے مجھے یوں لیا جیسے آندھی میں اڑتا ہوا گھاس کا تنکا ہو۔ اس حالت کو دیکھ کر میں اپنی عہد شکنی پر رو رہا تھا کہ میں نے کیوں یہ سفر اختیار کیا۔ آخر ایک دن طوفان کی ہلاکت خیزیوں سے بچ کر وہ تختہ کسی جزیرے کے کنارے پر جا لگا۔ میں فوراً خشکی پر اتر آیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ جب قدرے طبیعت کو سکون ہوا تو میں اٹھ کر گھومنے لگا۔ سامنے بہت بڑی نہر نظر آئی۔ میں نے اس کے کنارے پر بیٹھ کر ایک کشتی بنائی اور نہر میں سفر شروع کیا۔ 3-4 روز میں اطمینان سے اس نہر میں سفر کرتا رہا۔ ایک روز میں نے دور سے دیکھا کہ نہر ایک پہاڑی چٹان کے نیچے سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش و آواز چلے گئے۔ ہر چند کوشش کی کہ کشتی پھیر لوں، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ میری کوئی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ مجبوراً آنکھیں بند کر کے کشتی میں لیٹ گیا اور دل ہی دل میں سلامتی کی دعا خدا سے مانگتا رہا۔ کشتی الٹتی پلٹتی پہاڑ کے نیچے سے سلامتی کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے سجدہ شکر کیا اور پھر کشتی کو سنبھالنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دیکھا ایک عالیشان شہر ہے، کنارے پر کچھ آدمی کھڑے ہیں۔ میں نے اشارے سے ان سے درخواست کی کہ مجھے بچائیے۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے میری کشتی کو روکا اور مجھے کنارے پر لے گئے۔ بھوک کی شدت سے میری جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کھانا دیا، پھر اپنے شہر میں ساتھ لے گئے اور 3 روز تک میری اتنی خاطر و مدارت کی کہ میں اپنا گھر بھول گیا۔ چوتھے روز مجھے ساحل پر لے آئے اور کہنے لگے، یہ تمہارا مال ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اچھے منافع پر فروخت کر سکتے ہو۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ میرے ساتھ کوئی مال و اسباب نہیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگے، یہ لکڑی جس سے تم نے کشتی بنائی ہے بے حد قیمتی ہے۔ گو اس وقت بازار کا بھاؤ گرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کم از کم 1100 دینار میں فروخت ہو سکتی ہے۔
یہ کہہ کر وہ مجھے گھر لائے اور 1100 دینار اور رہائش کے لیے مکان دیا۔ اس تمام عرصے میں میرا میزبان ایک بوڑھا شخص میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب میں وہاں رہنے لگا تو ایک روز بوڑھے نے کہا، میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میری لڑکی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگا۔ چند روز بعد اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا اور اس کی تمام جائیداد کے وارث میں اور میری بیوی قرار پائے۔ وہ بوڑھا آدمی اس علاقے کا رئیس تھا۔ کافی دولت و ورثے میں چھوڑ گیا جو مجھے اور میری بیوی کو مل گئے۔ ہم وہاں کافی عرصہ رہے، وہاں پر کاروبار کیا، خوب منافع حاصل کیا۔ اس طرح اس منافع سے میری دولت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بغداد کی یاد آ رہی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم بغداد چلے جاتے ہیں۔ میری بیوی جو کہ کافی تابعدار تھی، اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی۔ ہم نے ایک جہاز تیار کیا اور دوبارہ بغداد کا سفر شروع کر دیا۔ کافی روز سمندر میں سفر کرنے کے بعد آخر کار ہم بغداد پہنچ گئے۔ یہاں آ کر میں نے اپنے کاروبار کو مزید طویل کیا، نئے کاروبار کیے، نئے چیزیں خریدی، نیا مال لوگوں تک متعارف کروایا، اور یوں میرے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں اس شہر کا سب سے امیر آدمی۔ یہ قصہ سندباد نے سنا کر 100 دینار کی تھیلی ہندباد کو دی اور کہا، اگر تمہیں منظور ہو تو ہمارے پاس رہا کرو اور کاروبار کرو۔ میں تمہیں اپنے کاروبار کے خزانچی کے عہدے پر فائز کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہندباد نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چنانچہ ہندباد ماں اپنے اہل و عیال کے سندباد کے پاس آ گیا اور بھائیوں کی طرح رہنے لگا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کر بھلا ہوگا بھلا، تو مہربان ہو اہل زمیں پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہندباد کے آنے سے سندباد کے کاروبار کو اللہ پاک نے مزید ترقی عطا کی۔ وہ پہلے سے زیادہ امیر ہونے لگا، اس کا کاروبار پہلے سے زیادہ ترقی پر آ گیا۔ محترم ناظرین، کہانی کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔